پوری مضبوطی سے مسلک اعلی حضرت پر ڈٹے رہو، اور مسلک اعلی حضرت کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ جو لوگ حلوہ اور گوبر کو ایک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ مبلغ صلح کلیت ہیں، مبلغ سنیت نہیں ہیں، چاہے وہ پاکستان کے رہنے والے ہوں، چاہے حیدرآباد کے رہنے والے ہوں۔ ایسے لوگ جو تمام کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ ایک دو نہیں بے شمار کفریات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہو سکتا، وہی کلمہ گو مسلمان ہوگا جو تمام ضروریات دین سے اتفاق رکھتا ہو، اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ اگر کسی بھی ضروری بات کا انکار ہو گیا تو اب کلمہ پڑھنا ان کے حق میں مفید نہیں ہے۔ اس لیے وہابیوں، دیوبندیوں، غیر مقلدوں، شیعوں سے ہمارا اختلاف بنیادی ہے، ہمارا اختلاف اعتقادی ہے، یہ فروعی اختلاف نہیں۔ اعلی حضرت کا مسلک آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ جو اللہ و رسول کی بارگاہ میں ادب شناس ہیں ان کی صحبت میں رہو، جو اللہ و رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں ان سے دوری اختیار کرو۔ اور یہ پیغام صرف اعلی حضرت کا نہیں، یہی پیغام قرآن کا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ اے نبی، آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں، وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ بیٹے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کنبے اور قبیلے کے کیوں نہ ہوں۔ جو لوگ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ فرما دیا ہے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید و حمایت فرمائی ہے۔ اور یہی پیغام تو میرے سرکار کا بھی ہے۔ سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ اخیر زمانے میں کوئی جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنا۔ ان سے دور رہنا، ان سے الگ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ نبی نے ان کی پہچان بھی بتا دی، یہ نمازیں بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، اچھے اچھے کام بہت کریں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیق سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیق سمجھو گے، اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے حقیق سمجھو گے۔ تو تحقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم۔ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی۔ ویقولون من قول خیر البریہ، بات بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے۔ تو کیا نماز کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ روزہ کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ اچھے اچھے کام کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ صحابہ حیران ہیں کہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھیں گے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھیں گے، تلاوت ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی تلاوت کریں گے، تو ہم میں اور ان میں خط امتیاز کیسے کھینچے گا؟ ہم میں اور ان میں فرق کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرق بتا دیا، سیماہم التحلیق ومشمر الوضوء، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چھلوائیں گے اور پاجامہ بہت اونچا پہنیں گے۔ اس لیے ان سے دور رہو، ان سے الگ رہو۔ یہ مسلک اعلی حضرت کے دشمن ہی نہیں، دین و سنیت کے دشمن۔ اور جو یہ کہتے ہیں ایک کلمے کے نام پر سب کو متحد ہو جانا چاہیے، ایک قرآن کے نام پر متحد ہونا چاہیے، ایک کعبہ کے نام پر متحد ہونا چاہیے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو صدیق اکبر مانعین زکات سے جہاد نہ فرماتے۔ اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا حضرت علی خارجیوں سے جہاد نہ فرماتے۔ اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی پشت پر کوڑے نہ کھاتے۔ اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو مجدد الفزانی اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے کفریات کی دھجیاں نہ بکھرتے۔ اگر ایک کلمے کے نام پر اتحاد جائز ہوتا تو امام احمد رضا اپنے زمانے کے باطل فرقوں کی سرکوبی بھی نہ فرماتے۔ ایک کلمے کے نام پر اتحاد نہیں ہوگا، اتحاد ہوگا تو عقائد
اہل سنت کی بنیاد پر ہوگا، جو عقیدہ اہل سنت کو تسلیم کر لے وہ ہمارا ہے، اور جو عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، وہ ہمارا نہیں، اور ہمارا اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اتحاد کے مخالف ہیں، ہم بھی اتحاد چاہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کی، جو لوگ آج تک گستاخی بھری کتابوں کو چھاپ رہے ہیں، وہ لوگ اپنے اکابر کے کفر و ارتداد کا اعلان کریں، ان کفری کتابوں کو چوراہے پر رکھ کر آگ لگا دیں، اپنے تمام عقائد باطلہ سے توبہ کر لیں۔ سب سے پہلے ہم ان سے اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف نبی کی توہین بھی ہوتی رہے اور دوسری طرف ہمارے دسترخوان پر تم بیٹھ کر کھاتے ہوئے نظر آؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن رسول پاک کے غدار کو کبھی نہیں معاف کر سکتے۔ ہمارا اتحاد اسی صورت میں ہوگا کہ اپنے تمام مشائخ جنہوں نے اللہ رسول کی بارگاہ میں کفر کیا ہے، ان کے کفر و ارتداد کا اعلان کرو، اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کر لو۔ سب سے پہلے ہم تم کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو لوگ ایک کلمے کے نام پر اتحاد پیدا کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں حلوہ اور گوبر کو ایک کر رہے ہیں، آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کبھی حلوہ اور گوبر میں اتحاد ہوا ہے؟ کبھی نہیں اتحاد ہوا ہے۔ اور اگر اتحاد کیا جائے گا تو نقصان گوبر کا نہیں ہوگا، حلوے کا ہوگا۔ یہ حلوہ جو دسترخوان کی زینت تھا، مہمان کی مہمان نوازی کا ذریعہ تھا، جیسے ہی گوبر سے ٹچ ہوا آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دیا، عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں پہنچا دیا۔ گوبر کا کیا بگڑا؟ حلوہ سے ٹچ ہونے سے پہلے بھی اسے کوڑا دان میں جانا تھا، اور حلوہ سے ٹچ ہونے کے بعد بھی کوڑا دان میں پہنچا، اس کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نقصان ہو رہا ہے تو حلوے کا ہو رہا ہے۔ عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں پہنچ رہا ہے تو حلوہ پہنچ رہا ہے۔ جب تک گوبر سے ٹچ نہیں ہوا تھا، دسترخوان کی زینت تھا، مہمان کو خوش کرنے کا ذریعہ تھا، جیسے ہی گوبر سے ٹچ ہوا آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمام باطل فرقوں سے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں کفر و اسلام کے درمیان جو امتیاز ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ صلح کلیت کا ماحول بن سکے۔ اور الحمدللہ جب تک مسلک اعلی حضرت کے غلام اس دنیا میں موجود ہیں، جب تک تاج الشریعہ موجود ہیں، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، کبھی کفر و الہات کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی سے مسلک پر قائم رہیے، اور حیدرآباد کی سرزمین پر اعلی حضرت کے نمائندہ ہیں حضور شہباز دکن، یہ مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں حضور شہباز دکن، حضور تاج الشریعہ کا بھروسہ اور اعتماد ہے حضور شہباز دکن۔ اگر آپ ان کو مضبوط کرو گے تو مسلک مضبوط ہوگا، آپ ان کے مسلک کو مضبوط کرو گے تو جان لو آپ کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی، اور ان کا مرکز اگر کمزور پڑے گا تو مسلک کا نقصان ہوگا۔ تن من دھن سے مرکز اہل سنت کو دین کا ایک عظیم الشان قلعہ سمجھ کر، مسلک اعلی حضرت کا ترجمان سمجھ کر آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو اگر تم نے حضور شہباز دکن کے ہاتھوں کو مضبوط کیا تو یہ صلح کلیت جو 100 سال سے حیدرآباد میں پھیلی ہوئی ہے، چاروں شانیں چت نظر آتی ہوئی ہے، امام محمد رضا کا فیضان ہوگا۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ اعلی حضرت کے بارے میں نے بہت کچھ بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلی حضرت کی شان وہ ہے کہ بڑے بڑوں نے اعلی حضرت کے فضائل بیان کیے، مناقب بیان کیے، لیکن اخیر میں یہی کہہ کر چپ ہو گئے، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جانے عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی جو اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں اور جنہوں نے افریقہ کی سرزمین پر سب سے پہلے مسلک اعلی حضرت کا پرچم بلند کیا، دین و سنیت کا چراغ روشن کیا، ایسے افریقی کالوں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جو لباس کی جگہ درختوں کے پتے ٹانگ کر چلا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھا کر مہذب اسلام، مہذب مسلمان بنایا ہے۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی جب حج کے لیے گئے، حج سے واپس آ رہے ہیں
تو اعلی حضرت کی شان میں ایک منقبت لکھ کر لا رہے ہیں اور بریلی شریف پہنچ کر محضر علماء میں اعلی حضرت کی یہ منقبت اعلی حضرت کو سنا رہے ہیں۔ اعلی حضرت بہت خوش ہوئے۔ اعلی حضرت کے جسم پر ایک بہت قیمتی جبہ تھا۔ اعلی حضرت فرماتے مولانا بتائیے میں کیا چیز آپ کو پیش کروں؟ اگر یہ جبہ میں آپ کو دوں تو اس پاک سرزمین سے آپ آ رہے ہیں کہ آپ کے قدموں کی دھول اس جبے سے بدرجہ افضل و اعلیٰ ہے، میں کیا چیز آپ کو پیش کروں؟ اعلی حضرت مکان میں گئے، صندوق کھولا، ایک اور نیا قیمتی جبہ لے کر آئے اور علامہ عبدالعلی میرٹھی کو پیش کیا۔ اعلی حضرت کا ادب دیکھو، کھڑے ہو کر وہ جبہ لیتے ہیں، کبھی سر پر رکھتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی ہونٹوں سے لگاتے ہیں، کبھی سینے پر رکھتے ہیں اور یہی گنگنا رہے ہیں تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جان عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی ہے سینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا۔ اس لیے آپ مسلک پر مضبوطی سے قائم رہو، دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، شیعہ، کھوجا، بوہرا، یہ جتنے بھی ضروریات دین کے منکر ہیں ان سے ہمارا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ کا پیغام ہے اور یہی امام احمد رضا کا پیغام ہے۔ امام احمد رضا پوری زندگی یہی درس دیتے رہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں تقریر ختم کر رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ حضور شہباز دکن اپنے مختصر کلمات کے ذریعے میری تقریر کی تائید و حمایت فرمائیں اور اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کی اصلاح بھی فرما دیں۔ اور آپ سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ بتاؤ مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے ڈٹے رہو گے کہ نہیں؟ صلح کلیوں سے دور رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ جو حلوہ اور گوبر کو ایک کرنا چاہتے ہیں ان سے کسی قسم کا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کے دشمن سے ایک مسلمان کا اتحاد ہو جائے۔ مسلمان تو صرف اللہ و رسول کے جانثاروں سے اتحاد کرتا ہے، اللہ و رسول کے گستاخوں سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ مسلک کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کر دی ہے۔ حضور شہباز دکن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کی تائید و حمایت فرما دیں اور اس کی اصلاح بھی فرما دیں اور لوگوں کو نصیحت بھی فرما دیں تاکہ لوگ مسلک اعلی حضرت پر ڈٹے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔